کرن صاحبہ. سب سے پہلے تو میں ہیر سو صاحبہ کی اس ایڈجرنمنٹ موشن کی حمایت کرتی ہوں. ہم لوگوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ الیگل امیگرینٹس کی کوئی گنجائش ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ سفر تو میرا شہر کر رہا ہے. سب سے بڑی تعداد میں وہ یہاں آئے. جتنا کرائم ریٹ ہے، شرجیل انعام میمن صاحب بہت محنت کر رہے ہیں منشیات کی. یہاں کوشش اس میں ہے کہ منشیات فروشوں کا نیٹ ورک کوئی پکڑ لیں. تو میں نے پہلے بھی اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جتنی بستیاں بسی ہوئی ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں. جتنا بھی منشیات کا کاروبار ہے اس سے یہی الیگل امیگرینٹس وابستہ ہیں. پلس فاروق بھائی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے گھروں سے گاربیج کلیکشن کے سارے کانٹریکٹ اخوانیوں کو دیے ہوئے. وہ ہمارے گھروں تک آتے ہیں، ہمارے علاقوں ہمارے محلوں میں موو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ہاں ڈکیتی بھی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں گاڑیاں موٹر سائیکلیں بھی لفٹ کر لی جاتی ہیں. یہ سارے مسائل جو ہیں یہ انہی الیگل امیگرینٹس کی وجہ سے ہیں. اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کوئی قانون سازی کریں. اس سلسلے میں ہمیں پولیس کے محکمے کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پولیس کا محکمہ ہر ایک سے بہت ہی مختصر رقم میں اپنی سیٹنگ بنا لیتا ہے. بہت ہی 100 200 400 500 1000 میں پولیس جو ہے وہ ہر نوعیت کے کرائم کو سپورٹ کر رہی ہے. یہاں اگر یہاں منشیات بک رہی ہیں تو پولیس کی زیر سرپرستی بک رہی ہیں. سارے ڈکیتوں کو، اسنیچرز کو، کار لفٹرز کو، موٹر سائیکل لفٹرز کو پولیس کی بالکل سپورٹ موجود ہے. تو میرا خیال ہے محکمہ داخلہ کو پولیس کی ٹریننگ کے لیے اور پولیس میں موجود 99% کالی بھیڑوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. جب پولیس ٹھیک ہوگی تو الیگل امیگرینٹس کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہیر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ پاکستان کا پرچم جلا دیتے ہیں، پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کرتے ہیں. 14 اگست کو بیفور لاسٹ ایئر انہوں نے سی وی او پہ جو کچھ کیا. اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہو گیا ہے کہ ہر امیوزمنٹ پارک میں آپ کو یہی ملیں گے، ہر ہاسپٹل میں بھی اب تو یہی ملیں گے. امیوزمنٹ پارکس میں ہم نے اپنے بچوں کو، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو لے جانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں الیگل امیگرینٹس ہیں. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کو سمس کیسے مل رہی ہیں. نادرا کیا کر رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، دیگر ڈپارٹمنٹس کیا کر رہے ہیں، ایف آئی اے کیا کر رہا ہے، ان کے پاس موبائل سمس کیسے ہیں، یہ کس طرح آتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی انہی کی وجہ سے ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے، بیک گراؤنڈ میں پھر افغانستان ملوث نکلا ہے. ہم ظاہر ہے کسی بھی صورت ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے. اس کے بعد میں آ جاؤں آغا سراج درانی صاحب کی تقریر پر. تو درانی صاحب آپ نے بتا دیا کہ آگے صرف عریبین سی ہے، مگر درانی صاحب جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو کراچی واز دی کیپٹل آف پاکستان، اور جب یہاں سے کیپٹل شفٹ ہوا تو ہمیں چوائس دی گئی تھی کہ ہم کیا کریں. کراچی کی کوئی علیحدہ شناخت ہو، بلوچستان کے ساتھ الحاق ہو یا سندھ کے ساتھ. تو ہم نے سندھ کے ساتھ کراچی کے الحاق کو منظور کیا تھا.
آج کراچی سندھ کے ریونیو کا 90% دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور پاکستان چلے آئے، اور ہم بائی چوائس سندھی ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے شہر کا الحاق سندھ کے ساتھ منظور کیا تھا. اگر خدا نہ خواستہ کراچی سندھ کا حصہ نہیں رہتا تو پھر یہ 90% ریونیو سندھ کو کون دے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ ہم انلیگل امیگرینٹس تک محدود رہیں اپنی تقاریر میں، اور انہی کے اوپر کام بھی کریں. ہمارا صوبہ کام کرے گا، ہم اس کی حمایت کریں. لیکن یہ کہ اس طرح کی دھمکیاں ایوان میں اگر دی جائیں گی تو بہت مشکل ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.